السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، اور وہ ہے مارکیٹ ایکویلیبریم اینڈ مارکیٹ میکینزم. ٹھیک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے کہ مارکیٹس میں مختلف چیزوں کی قیمتیں کس طرح مقرر ہوتی ہے، اور ڈیلی لحاظ سے جو قیمتیں میں جو اتار چڑھاؤ ہے، کبھی قیمت ایک کموڈٹی کی زیادہ ہوتی ہے، کبھی قیمت ایک کموڈٹی کی کم ہوتی ہے. یہ کم قیمت یا زیادہ قیمت کس وجہ سے ہوتی ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے. اور یہ کوشش کریں کہ یہ لیکچر آپ شروع سے آخر تک پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سارے باتیں جو میں نے آپ کو کہیں یہ آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے. اچھا جی، تو مارکیٹ ایکویلیبریم اور مارکیٹ کلیئرنس یہ کیا چیز ہے؟ تو مارکیٹ ایکویلیبریم کا مقصد ہے جب ڈیمانڈ اور سپلائی کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرے، اور مارکیٹ میں نہ سرپلس کموڈٹی ہو اور نہ شارٹیج آف کموڈٹی ہو، تو اس سچویشن کو ہم مارکیٹ ایکویلیبریم کہتے ہیں، یا اس کو مارکیٹ کلیئرنگ پرائس اینڈ کوانٹٹی بھی کہتے ہیں. اور اس سے جو قیمتیں اور جو کوانٹٹیز ڈٹرمن ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایکویلیبریم پرائس اینڈ ایکویلیبریم کوانٹٹی ہم کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو پرائس اور جو کوانٹٹی ڈیمانڈ اور سپلائی کرو کے انٹرسیکشن سے ڈٹرمن ہوتی ہیں، اس کو ہم ایکویلیبریم پرائس اور ایکویلیبریم کوانٹٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مارکیٹ ایکویلیبریم اور مارکیٹ کلیئرنس سچویشن، اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی کروز دونوں آپس میں ایکول ہو جاتی ہے. تو جب دونوں کروز آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرے یا دونوں کرو آپس میں ایک دوسرے کی ایکول ہو جائے، تو یہی سچویشن مارکیٹ ایکویلیبریم ہے، یا یہی سچویشن کو ہم مارکیٹ کلیئرنس کہتے ہیں. مارکیٹ کلیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ نو کموڈٹی مارکیٹ میں اضافی پڑی ہیں اور نو مارکیٹ میں کسی کموڈٹی کی شارٹیج ہے، تو اس کو ہم مارکیٹ کلیئرنس کہتے ہیں. اچھا، مارکیٹ میکینزم کیا ہے؟ تو مارکیٹ میکینزم، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ میکینزم اصل میں پری مارکیٹ اکانومی میں ایک ٹینڈنسی ہے پرائس چینج کی. کس لیے؟ اس لیے کہ مارکیٹ کلیئر ہو جائے. پرائس میں ہم چینج کریں گے یہاں تک کہ مارکیٹ کلیئر ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ایکویلیبریم میں آ جائے. تو اس ٹینڈنسی کو ہم مارکیٹ میکینزم کہتے ہیں. لیکن یہ مارکیٹ میکینزم جو ہے یہ پری مارکیٹ اکانومی میں پاسبل ہے. ٹھیک ہے، جس میں قیمتیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے انٹرسیکشن سے ڈٹرمن ہوتی ہے. پری مارکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ پری مارکیٹ کا مطلب ہے کہ وہ مارکیٹ جہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کے جو فورسز ہے پریلی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرے اور قیمتیں جو ہے وہ پریلی ڈٹرمن ہو جائے، تو اس کو ہم پری مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں. اچھا، تو جب مارکیٹ میں ایکسس سپلائی نہ ہو اور نہ ایکسس ڈیمانڈ ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت پرائس کی چینجز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مارکیٹ جو ہے اس وقت ایکویلیبریم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیڈول میں اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے پرائس آف اینی کموڈٹی 1 to up to 5 تک. یہ ہے کوانٹٹی ڈیمانڈ 10 8 6 اور 2. کوانٹٹی سپلائی 2 4 6 8 10. اچھا، یہ دیکھیں کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ اور پرائس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ نیگیٹو ہے. پرائس بڑھتا ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. پرائس اور سپلائی
میں جو ریلیشن ہے وہ پازیٹیو ہے، پرائس بڑھتا ہے تو کوانٹٹی سپلائی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن اس میں ایک سچویشن ایسی آئے گی جب دونوں کوانٹٹیز جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جائیں گی. ایک ایسا پرائس آئے گا، ٹھیک ہے، ایک ایسا پرائس آئے گا جو ان دونوں کوانٹٹیز کو آپس میں ایکویلیبریم پہ لائیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ پرائس ہے 3. دیکھیں یہ 3 پرائس، کوانٹٹی ڈیمانڈ دیکھیں یہ 6 اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی 6. تو مطلب یہ ہوا کہ 3 وہ پرائس ہے، وہ ایکویلیبریم پرائس ہے جس پر دونوں کوانٹٹی ڈیمانڈ اور کوانٹٹی سپلائی آپس میں ایکویلائز ہو جاتی ہے. تو ایکویلیبریم پرائس 3، ایکویلیبریم کوانٹٹی جو ہے وہ 6 ہو جاتی ہے. مارکیٹ ایکویلیبریم کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے یوں سمجھیں گے کہ ایکس ایکسس پر کوانٹٹیز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں لی ہے اور وائی ایکسس پر پرائس لی ہے. تو یہ جو ہے ایکویلیبریم پوزیشن ہے جس پر ڈیمانڈ اور سپلائی کرو دونوں آپس میں برابر ہے. تو اس سے P = 3 اینڈ Q = 6 جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں. تو یہاں یہ پرائس جو ہے یہ ایکویلیبریم پرائس اور یہ کوانٹٹی ایکویلیبریم کوانٹٹی ہے، اور یہ ای جو ہے یہ مارکیٹ کلیئرنس سچویشن بھی ہے جس پر مارکیٹ میں نہ ایکسس کموڈٹی ہے اور نہ اس میں کسی کموڈٹی کی شارٹیج ہے. اچھا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو مارکیٹ کلیئرنس سچویشن ہے یا مارکیٹ ایکویلیبریم ہے تو یہ ہر وقت پریویلنگ سچویشن نہیں ہوگی. بعض اوقات مارکیٹ میں کموڈٹی زیادہ ہوگی، سرپلس ہوگی، بعض اوقات مارکیٹ میں کموڈٹیز کی شارٹیج جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو اس صورت میں جو دو سچویشن ہمارے پاس آتے ہیں، ایک ہے کہ جب کموڈٹی سرپلس ہو جائے یا کموڈٹی کی دوسرے ہے کموڈٹی کی شارٹیج پیدا ہو جائے. تو فرسٹ کیس میں جو سرپلس کموڈٹی ہے یہ کس طرح ڈیولپ ہوگی ہمارے پاس مارکیٹ میں؟ تو یہ جب مارکیٹ پرائس ایکویلیبریم لیول سے ابو ہو جائے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں ایکویلیبریم پوزیشن ہو، ڈیمانڈ سپلائی آپس میں برابر ہو، لیکن جو ایکویلیبریم لیول ہے اس سے پرائس ابو ہو جائے. تو ابو کا مطلب یہ ہے کہ کوانٹٹی سپلائی ڈیمانڈ سے بڑھ گئی، سپلائی بڑھ گئی، ڈیمانڈ کم رہ گیا. مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسر یہ چاہے گا کہ وہ اس ہائی پرائس پر زیادہ سے زیادہ کموڈٹی جو ہے وہ سیل کے لیے آفر کرے، لیکن دوسری طرف کنزیومر جو ہے وہ ہائی پرائس پر زیادہ کموڈٹی خریدنے کے لیے تیار نہیں. اس وجہ سے مارکیٹ میں بعض کوانٹٹیز جو ہے وہ انسولڈ رہ جاتی ہے، مطلب سرپلس کموڈٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں رہ جاتی ہے. اچھا، ٹو کلیئر دا مارکیٹ، فرض کریں مارکیٹ کی کلیئرنس کے لیے پروڈیوسر کیا کرے گا؟ پروڈیوسر یہ کوشش کرے گا کہ وہ مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس کو کم کرے گا تاکہ کنزیومر کو قیمت کی کمی کا انسینٹیو مل جائے اور وہ کموڈٹی کو زیادہ خریدنا شروع کرے، یہاں تک کہ مارکیٹ ایکویلیبریم میں آ جائے، مطلب ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں آپس میں برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ پرائس ایکویلیبریم لیول سے بلو ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھ گئی، لوگوں کی چاہت، لوگوں کا ڈیمانڈ
سپلائی کی نسبت بڑھ گئی، جو کموڈٹی مارکیٹ میں موجود ہے وہ کم ہو گئی اور لوگوں نے اس کی ڈیمانڈ کرنا زیادہ بڑھا دیا. تو اس وجہ سے کیونکہ قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کم قیمت پر کنزیومر زیادہ سے زیادہ کموڈٹی خریدنا چاہتے ہیں، لیکن پروڈیوسر جو ہے وہ اس کم قیمت پر زیادہ کموڈٹی سیل کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو مارکیٹ ہے اس میں کموڈٹی کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پروڈیوسر سپلائی کو کم کر دیتا ہے. جو کموڈٹی وہ سیل کے لیے آفر کرتا ہے اس کی کوانٹٹی کم کرتی ہے. سٹاک تو رہتا ہے، اس کے پاس سٹاک تو زیادہ ہوگا، لیکن اس جو کموڈٹی یہ مارکیٹ میں سیل کے لیے آفر کرتے ہیں اس میں ڈیکریز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کموڈٹی کی شارٹیج جو ہے ہو جاتی ہے. اب یہاں ہم ڈائیگرام میں مارکیٹ ایکویلیبریم دیکھیں گے کہ اس سے جو مارکیٹ میں جو سرپلس یا شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس سے مارکیٹ ڈیمانڈ، سپلائی، پرائسز، کوانٹٹیز پر کیا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے. یہاں دیکھیں، اگر پرائس 3 کے برابر ہے تو یہ کوانٹٹی 6 کے برابر ہوگی اور یہ ایکویلیبریم پوزیشن شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایکویلیبریم پوزیشن پر ڈیمانڈ اور سپلائی کی کروز ایک دوسرے کو آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہے. اس پر دونوں ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ آپس میں برابر ہے، کوانٹٹی ڈیمانڈ، کوانٹٹی سپلائی آپس میں برابر ہے، تو یہ ایکویلیبریم کوانٹٹی ہے. اب اگر یہ دیکھیں، اگر پرائس 3 سے پور ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ ایکویلیبریم سے ابو ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ڈیمانڈ ہے، جو سپلائی ہے، اس پر کیا اثر پڑے گی. اچھا، ایک بات یہ ذہن میں یاد رکھے کہ جب قیمت بڑھے گی تو اس کا اثر ڈیمانڈ پر نیگیٹو ہوگا اور سپلائی پر پازیٹیو ہوگا. قیمت بڑھ گئی تو ڈیمانڈ کم ہوگا، قیمت بڑھ گئی تو سپلائی زیادہ ہوگا. تو یہاں ڈیمانڈ کم ہو جائے گا. اس پوائنٹ کو آپ یہاں تک لے آئے، یہ بلیک پورشن جو ہے، بلیک لائن جو ہے، یہ اصل میں آپ کو ڈیمانڈ شو کر رہا ہے. تو ڈیمانڈ اتنا رہ گیا، ٹھیک ہے، اور سپلائی اس پوائنٹ سے لے کر اس ریڈ اور بلیک لائن کو پلس کر کے یہاں تک سپلائی آ گئی. تو دیکھیں سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ یہ جو بلیک لائن ہے یہاں تک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی اور اس کے مقابلے میں سپلائی زیادہ ہو گئی، تو یہ جو پورشن پیدا ہو گیا یہ سارا جو ہے یہ سرپلس رہ گیا. اب اگر پروڈیوسر یہ سرپلس ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ قیمت کو واپس کم کرے گا. جب قیمت کم ہوگا تو اس سے دوبارہ اکانومی واپس ایکویلیبریم میں آ جائے گی. اب اگر پرائس 3 سے 2 ہو گئی، کم ہو گئی، تو اس پرائس کم ہونے کی جو اثرات ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر کیا آئے گے. تو پرائس کم ہو گئی تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گا اور سپلائی کم ہو جائے گی. یہاں دیکھیں پرائس 2 ہو گئی تو یہ سپلائی کا رو ہے، سپلائی جو ہے وہ یہ جو ہلکا لائن ہے یہاں تک سپلائی ہو گئی، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ اس یہاں سے لے کر اس لائن تک پورا ڈیمانڈ جو ہے وہ آ گیا. تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، یہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ڈیمانڈ ہے، اور سپلائی جو ہے وہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ہے. مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور سپلائی جو ہے اس کے مقابلے میں کم رہ گئی. تو اس کی وجہ سے کموڈٹی کی شارٹیج پیدا ہوگی، کیونکہ سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اس کی سچویشن کی جو ٹینڈنسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پرائس جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرے گا. جب پرائس بڑھے گا تو واپس اکانومی جو ہے وہ ایکویلیبریم میں آ جائے گی. اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ ایکویلیبریم ہے اس میں چینجز کس وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو اس جو مارکیٹ ایکویلیبریم میں چینجز ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی انکریز ڈیکریز اس کی وجہ سے آتی ہے. تو مختلف پاسبلٹیز ہے. یہاں ہم صرف جو ہے چند پڑھیں گے کیونکہ سارے جو ہے وہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے. پھر میں آپ کو وہ بطور اسائنمنٹ دے دوں گا, پھر آپ وہ ڈائیگرام خود بھی بنا سکتے ہیں اگر اس کو آپ سمجھیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, صرف انکریز آ جاتی ہے سپلائی کرو میں, ٹھیک ہے. ڈیمانڈ ریمیننگ کانسٹنٹ اور سپلائی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے مارکیٹ ایکویلیبریم جو ہے اس پر کیا اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. یہاں دیکھیں یہ سپلائی انکریز ڈیمانڈ ریمیننگ کانسٹنٹ, ٹھیک ہے. تو جب سپلائی انکریز ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنزیومر کی ڈیمانڈ ہے وہ تو انکریز نہیں ہوئی, وہ تو وہی ہے, لیکن سپلائی انکریز ہو گئی. تو سپلائی انکریز ہونے سے قیمتیں جو ہے کم ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ میں کماڈیٹی کی وافر مقدار جو ہے وہ دستیاب ہوگی. جب کوانٹٹی بڑھے گی, سپلائی بڑھے گی, تو اس کا اثر مارکیٹ میں یہ ہوگا کہ قیمتیں اس کے مقابلے اس کی وجہ سے کم ہو جائے گی. یہ دیکھیں قیمتیں کم ہو گئی, P2 سے P1 تک ہم آ گئے, اور کوانٹٹی جو ہے Q1 سے Q2 تک, P2 سے P1 اینڈ Q1 سے Q2 کوانٹٹی جو ہے وہ انکریز ہو گئی. تو یہ جو انکریز ہو گئی ہے کوانٹٹی میں یہ سپلائی کی وجہ سے ہو گئی ہے, اور یہ جو قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے یہ بھی اس سپلائی کی انکریز کی وجہ سے ہو گئی, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اچھا, دوسرا پاسبل سچویشن دیکھیں کہ جب سپلائی کانسٹنٹ ہو, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ انکریز ہو جائے. سپلائی کانسٹنٹ ہو, ڈیمانڈ میں انکریز ہو جائے, تو سپلائی نہیں بڑھی, ڈیمانڈ بڑھ گیا, تو آٹومیٹیکلی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ڈیمانڈ بڑھے گا تو اس سے قیمت بڑھے گی. مثلا آپ لوگ دیکھیں کہ عید کی دنوں میں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ اس دنوں ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, سپلائی جو ہے وہ معمولی بڑھ جاتی ہے یا اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو, تو سپلائی کانسٹنٹ رہ گئی اور ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو ڈیمانڈ بڑھنے سے کیا ہو جائے گا کہ ڈیمانڈ بڑھنے سے پرائس, مارکیٹ پرائس بڑھ جائے گی, P2 سے P1 تک پرائس جو ہے وہ چلی جائے گی, اور کوانٹٹی جو ہے وہ Q1 سے Q2 ہو جائے گی. اب یہاں دیکھیں کہ پرائس بڑھنے سے کوانٹٹی بھی بڑھ گئی. یہ کوانٹٹی کہاں سے آ گئی؟ آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آئے گا کہ چونکہ سپلائی تو کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوانٹٹی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ کوانٹٹی جب پروڈیوسر جو ہے اپنے سٹاک میں کچھ کموڈٹیز رکھتے ہیں, تو جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ سارا سٹاک جو ہے وہ بطور سپلائی یوز کرتا ہے اور سیل کے لیے وہ آفر کرتا ہے. سب کچھ جو اس کے پاس ہوتے ہیں وہ سارا جو ہے وہ سیل کے لیے آفر کرتا ہے. تو اس وجہ سے قیمتیں بڑھنے سے یہی کوانٹٹی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور اس سے مارکیٹ ایکویلیبریم جو ہے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا پاسبل. اچھا, جب ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں میں انکریز آ جائے تو اس سے ایکویلیبریم پر کیا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے؟ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ڈیمانڈ انکریز ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح سپلائی جو ہے وہ بھی انکریز ہو گئی. تو اس سے کیا اثر پڑا؟ اس سے جو ایکویلیبریم ہے وہ E1 سے E2 تک شفٹ ہو گئی, اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی انکریز آ گئی اور کوانٹٹی بھی انکریز ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن دیکھیے کہ اس میں جو ڈیمانڈ ہے اس میں انکریز زیادہ ہے اور جو سپلائی ہے اس میں انکریز کم ہے. تو اس وجہ سے ڈیمانڈ کی انکریز زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے,
اور کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر دونوں میں انکریز سیم ہو تو پھر اس طرح ہوگا کہ قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا، ہمارے پاس مختلف پاسبلٹیز ہیں. اس میں کچھ ہم نے ڈائیگرام میں اور اس طرح تھیوری میں شو کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی مختلف پاسبلٹیز ہیں. مطلب ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کو کانسٹنٹ سپوز کیا، سپلائی کو انکریز کریں گے، پھر سپلائی کو ڈیکریز کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کی قیمت پر، ایکویلیبریم پر، مارکیٹ کوانٹٹی پر کیا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ سپلائی کو ہم کانسٹنٹ سپوز کر لیتے ہیں، ڈیمانڈ کو انکریز کریں گے، ڈیکریز کریں گے، ایکویلیبریم پر اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں. ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کو ہم انکریز کر سکتے ہیں، یا ڈیمانڈ اور سپلائی کو ہم دونوں کو ڈیکریز کر سکتے ہیں. اگر سپلائی میں انکریز ڈیمانڈ کی انکریز سے زیادہ ہوں، یا سپلائی کی جو انکریز ڈیمانڈ کی انکریز سے کم ہوں، یا دونوں کی ڈیکریز آپس میں برابر ہو، دونوں کی انکریز آپس میں برابر ہو. مختلف قسم کی سچویشنز ہیں جس کو آپ ڈائیگرامیٹکلی شو کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی شو کر سکتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ایکویلیبریم پرائس پر، کوانٹٹیز پر، اور اس کے علاوہ ایکویلیبریم سچویشن پر اس کے اثرات جو ہے وہ کس طرح پڑیں گے. آپ کو ڈائیگرام یہ بھی بتائے گا کہ قیمت میں انکریز کیوں زیادہ ہے، کس وجہ سے ہے، کوانٹٹی میں انکریز ڈیکریز کیوں زیادہ ہے، کیوں کم ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ ڈائیگرام سے دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ ڈائیگرام بنائیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر واٹس اپ کر دیں. ٹھیک ہے، میں چیک کروں گا، کوئی مسئلہ ہو تو میں آپ کو وہ کلیئر کرا دوں گا. اوکے جی، اللہ حافظ.